This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Respected valued teachers and dear students, Assalamu alaikum, and how are you? I believe everyone shall be in good mood and health. I welcome you all in audio lecture series of grade 4th English. Today we will learn grammatical points of unit 8. The first topic is of short vowels. Now the question is, what are the short vowels? As we know that in English there are 5 vowels: A, E, I, O, U. Then what is a short vowel? A short vowel sound is the quick and soft sound that a vowel makes in a word. It is not stretched or long. سوال یہ ہے کہ پھر شارٹ وولز اور لانگ وول میں فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہی ہے کہ جو لانگ وولز ہیں ان کو ہم تھوڑا سا لمبا کھینچتے ہیں، اور جو شارٹ وولز ہیں وہ ایک جھٹکے کے ساتھ یا ان کی لینتھ جو ہے وہ کم ہوتی ہے. شارٹ وولز جو ہے اس کے آرٹیکولیشن کیسے ہے یا اس کی پہچان کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شارٹ وولز جو ہیں ان کا ڈیوریشن جو ہے وہ ٹپیکلی کوئک اینڈ بریف ساؤنڈز ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کو جلدی سے ادا کر دیتے ہیں یا ان ساؤنڈز کو اتنا لمبا نہیں کھینچتے جتنا ہم وال ساؤنڈ جو لانگ وال ساؤنڈز ہیں ان کو کھینچتے ہیں. ماؤتھ کی پوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو دے آر جنرلی میڈ ود دا ماؤتھ اینڈ ٹنگ ان اے مور ریلیکس پوزیشن. لانگ والز کے نسبت یہ جو ہے ریلیکس موڈ کے اندر ہم ان ساؤنڈز کو پروڈیوس کرتے ہیں. اور اگر ہم سلیبل ٹائپ دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ دے آفن اپیئر ان کلوز سلیبلز، میننگ دا وال از فالوڈ بائی ون اور مور کانسوننٹس، یعنی کہ یہ سی وی سی پیٹرن کے اندر آتے ہیں کہ کانسوننٹ ہے، پھر وال ہے، پھر کانسوننٹ ہے. اور یہ شارٹ والز ہیں ڈو ناٹ ساؤنڈ لائک دیئر لیٹر نیم. اور یہ جس طرح ہم نے لانگ والز کا پڑھا تھا کہ اے جو ہے وہ جس طرح ہم الفابیٹس میں پڑھتے ہیں سیم وہی ساؤنڈ اس کی لانگ والز میں آتی ہے. اس کے برعکس جو شارٹ والز ہیں یہ اپنے جو الفابیٹک جو والز ہیں ان جیسی ساؤنڈ نہیں دیتے. مثال کے طور پر جو پہلا شارٹ وال ہے وہاں پر ہم اے کو لمبا کرتے تھے، یہاں پر آ جو ہے اس کی شارٹ ساؤنڈ ہے. اے کو ہم جب شارٹ وال میں پڑھیں گے تو پڑھیں گے آ، جیسے کہ ہم کسی کو اردو میں بلاتے ہیں کہ میرے پاس آ آ آ، تو یہ جو ہے آ جو ہے اس کی شارٹ وال ساؤنڈ ہے الفابیٹ اے کی. جیسے کہ اگزامپل میں ہے کیٹ، ایپل اینڈ ہیٹ. اسی طرح الفابیٹ میں جو ای ہے اس کی جو شارٹ ساؤنڈ ہے وہ اے ہے، اے اے اے، جیسے کہ بیڈ، ایگ، ریڈ اینڈ ہین. اور جو شارٹ آئے ہے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ لانگ وال میں ہم ای پڑھتے ہیں تو یہاں پہ ای جو ہے ایک جھٹکے کے ساتھ ہم اس کو ادا کریں گے اور یہ اس کی شارٹ وال ساؤنڈ آ جائے گی. جیسے فش، سٹ، پگ، ٹن، ان کے اگر آپ دیکھیں تو ان کے درمیان میں آپ کو یہی ای ساؤنڈ جو ہے وہ نظر آئے گی. اور اس کے بعد جو فورتھ ساؤنڈ ہے ہمارے پاس میں ہے او ساؤنڈ، اور اس کا جو شارٹ ورژن ہے وہ ہے او او. جیسے ان ٹاپ، فاکس، ہاٹ اینڈ موپ. اور جو ہمارے پاس ففتھ وال ساؤنڈ ہے یا وال ہے اس کی جو پروننسیشن ہے اسے ہم کٹ ساؤنڈ کہتے ہیں. کٹ ساؤنڈ ہے جیسے کٹ کے اندر بٹ کے اندر اسی طرح یہ ساؤنڈ ہے جیسے ان کٹ، سن، بس اینڈ مڈ. تو آئی ریپیٹ کہ جو ہمارے پاس جو شارٹ ورژنز آف والز ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں: اے، ای، او اینڈ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 5 شارٹ والز موجود ہیں. کہ کچھ ادر ایگزامپلز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جو پہلا ہمارا وال ہے وہ ہے آ، تو اس میں ہمارے پاس کیٹ، ہیٹ، میپ، بیگ اینڈ مین. اس کو شیپ ساؤنڈ بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جس طرح بھیڑ جو ہے من آتی ہے اور وہ اس کی جو ساؤنڈ آتی ہے جو اس کی اینڈنگ ساؤنڈ ہے، تو یہ تھوڑا سا وائڈ ہم اپنے لپس کو کر کے اس ساؤنڈ کو پروڈیوس کریں گے. جیسے کیٹ، ہیٹ، میپ، بیگ اور مین. اسی طرح ہمارے پاس جو دوسری
साउंड है ए, उसकी हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो जैसे बेड, पेन, नेट, हैन और रेड है। जो शॉर्टर वर्जन है ई का वो है ई, सिट, पिन, फिश, बिग, जिप। और जो ओ का शॉर्टर वर्जन है वो है हमारे पास ओ, जैसे कि हॉट, डॉग। अगर तो ये लॉन्गर होता है तो वो हॉट करके हम इसको पढ़ते हैं, ये हॉट, डॉग, बॉक्स, टॉप एंड पॉट है। जो यू के लिए हमारे पास शॉर्टर वर्जन है उसके कुछ एग्जांपल जैसे कप, सन, बस, नट और रग है। यहाँ पर इसका डिफरेंस एक दफ़ा फिर मैं जो है वो आपके साथ शेयर कर दूं एक स्टेटमेंट की शक्ल में कि डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉल्स जो है वो क्या है कि इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉल्स लाइज primarily इन ड्यूरेशन एंड हाउ द वॉल साउंड इज प्रोड्यूस्ड विद द माउथ एंड टंग। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है लॉन्ग और शॉर्ट के दरमियान, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि लॉन्ग वो हैं जिनको हम थोड़ा लंबा करके अदा करते हैं और शॉर्ट वो हैं जो एक झटके के साथ हम अदा कर देते हैं, उनकी वो लेंथ नहीं बनती जो कि हम लॉन्ग साउंड वॉल्स की बनाते हैं। While the terms short and long might suggest only a difference in length, ये लॉन्ग और शॉर्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ उनके दरमियान जो उसकी तलफ़ुज़ की अदायगी का जो ड्यूरेशन है उसकी तरफ रेफर करती है। इन साउंड्स की प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो आपके साथ रीड आउट करता हूँ। आप भी कोशिश कीजिएगा कि उनको जो है रीड आउट करें, मेरे साथ में फॉलो करें। पहला सेंटेंस है The cat sat on the mat. I repeat, the cat sat on the mat. I have a red pen. I have a red pen. The fish can swim fast. अब इनमें फिश में भी हमारे पास ई साउंड है और इसी तरह स्विम के अंदर भी शॉर्ट हमारे पास ई साउंड है। The fish can swim fast. My dog likes to run. I repeat, my dog likes to run. अब डॉग में ओ साउंड है और इसी तरह रन में कट साउंड है, अ साउंड है। डॉग में ओ और उसमें रन में कट साउंड है। The bug is on the rug. अब यहाँ पर अगर गौर करें तो बग के अंदर हमारे पास जो अ साउंड है, कट साउंड वो है और इसी तरह रग के अंदर भी हमारे पास वही अ साउंड है। Dad had a big grin. Dad इसमें हमारे पास पहली जो है वो साउंड है ए और हैड के अंदर भी ए और बिग के अंदर ई और ग्रिन के अंदर भी ई साउंड है। Dad had a big grin. Can you jump over the log? Can you jump over the log? Jump में अगर हम देखें तो हमारे पास साउंड है और लॉग के अंदर ओ साउंड है। वहां पर ओ की शॉर्ट, लॉग में ओ की शॉर्ट फॉर्म है ओ और जंप में कट साउंड है अ साउंड। इसी तरह शी विल गेट द बुक। शी विल के अंदर ई साउंड है, गेट में ए साउंड है, द बुक में ओ साउंड है। मैं यकीन करता हूं कि आपको ये बात जो है वो समझ आई होगी शॉर्ट और लॉन्ग के अंदर, कि लॉन्ग के अंदर हम जो है उस साउंड को उसकी लेंथ ज्यादा रखते हैं, उसकी जब हम तलफ़ुज़ करते हैं, उसकी अदायगी करते हैं तो उसमें जो उसकी अदायगी का टाइम ड्यूरेशन होता है वो ज्यादा होता है। और इसके बरक्स जो हमारे पास शॉर्ट वॉल्स हैं इनको हम एक झटके के साथ, एक छोटे से मुख्तसर दौरानिए के साथ इसको हम अदा करते हैं। तो लॉन्ग और शॉर्ट वॉल का ये डिफरेंस रहा और कुछ डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों के सामने मैंने इसकी दी ताकि आप लोगों के लिए वो अंडरस्टैंडेबल रहे और आप इसको कॉपी भी कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में और यहाँ पर चंद सवाल दिए गए हैं जिनके जवाब जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं टेक्स्ट में से। तो पहला जो है वो है कि व्हाट डिड मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक। मिस हिना ने तलबा से क्या बनाने के लिए कहा। क्वेश्चन है कि व्हाट डिड मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक। मिस हिना ने
طلبہ سے کیا بنانے کے لیے کہا. تو جی کوئی بتانا چاہے گا کہ کیا جو ہے وہ مس ہنا نے بچوں سے کہا تھا کہ وہ بنا کر لے کر آئیں. جی اینی ون آف یو. بالکل ٹھیک ہے جی. مس ہنا آسکڈ the students to make a poster about good study habits. جیسے کہ ٹیکسٹ میں ہے ہم نے دیکھا کہ مس ہنا نے بچوں کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ وہ کیا کریں کہ اچھی پڑھنے کی عادات کے اوپر ایک پوسٹر بنا کر لے کر آئیں. کوشچن نمبر 2 ہے کہ رائٹ اینی 2 گڈ اسٹڈی ہیبٹس مینشن ان دا اسٹوری. کہ اس ٹیکسٹ کے اندر جو بچوں نے پوسٹر بنایا تھا گڈ ہیبٹس کا، اسٹڈی گڈ ہیبٹس کا، تو اس میں سے کوئی سے 2 جو ہے ہم نے مینشن کرنے ہیں جو اچھی عادات بچوں نے لکھی تھی، گڈ اسٹڈی ہیبٹس جو لکھی تھی، تو ان میں سے کوئی سے 2 مینشن کرنی ہے. تو مجھے جو 2 چیزیں اچھی لگی ہیں وہ میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. نمبر 1 ہے کہ سیٹ یور گولز فار اسٹڈی. Unless and until we decide or we set any goals, we won't be able to perform in a better way. جب تک گولز نہیں ہیں ان کے لیے کام ہی نہیں ہو سکے گا. تو سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گولز کو سیٹ کرنا ہے. بات کیا ہے کہ میک اے ٹائم ٹیبل فار اسٹڈی. تو اس کے لیے ایک یوں کہیں کہ لے آؤٹ بنانا ہے، اس کے لیے ایک فریم ورک بنانا ہے جسے ہم ٹائم ٹیبل کہیں گے کہ کتنا وقت جو ہے ہم نے اسٹڈیز کے لیے مختص کرنا ہے اور کتنا جو ہے باقی ادر ایکٹیویٹیز کے لیے. تو یہ 2 اس پوسٹر کے اندر مجھے اچھی چیزیں لگیں جو کہ میں نے یہاں پر آپ لوگوں کے لیے کی. ویسے تو سارے پوائنٹس اچھے تھے لیکن انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ 2 گڈ اسٹڈی ہیبٹس جو ہمیں پسند ہیں، تو میں نے یہ 2 مینشن کی ہیں. تیسرا سوال ہے کہ ہو ارینج دا پارٹی اینڈ وائی. کس نے وہ پارٹی جو ہے منظم کی، مرتب کی اور اس کی وجہ کیا تھی. ہمیں پتہ ہے کہ اس کی سکسیس جب اس نے اپنے ٹائم ٹیبل کو فالو کیا اور گڈ ہیبٹس کو فالو کیا تو رزلٹ کیا تھا کہ فائنل ٹرم کے اندر اس کی فرسٹ پوزیشن آئی، جس کے نتیجے میں اس کے والدین نے اس پارٹی کو جو ہے وہ آرگنائز کیا. The parents of the student who got first position in his class arranged a party to celebrate her success. I repeat, the parents of the students who got first position in her class arranged a party to celebrate her success. اس بچی کے والدین نے جس نے فائنل ایگزام میں پوزیشن حاصل کی تھی، اس کے والدین نے اس کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ پارٹی جو تھی وہ ارینج کی. تو یہ 3 کویسچنز جو ہے کمپریہنشن ایکسرسائز میں دیے گئے تھے جس کے جوابات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. ایک جو ہے فل ان دی بلینکس ہے اور اس کے لیے کہا یہ گیا ہے کہ ریڈ دا انسٹرکشنز ہے کہ ریڈ دا لیسن اگین اینڈ فل دا بلینکس وتھ کریکٹ آپشنز. یہاں پہ آپشنز بھی دیے گئے ہیں تو ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ پہلی اسٹیٹمنٹ ہے کہ مس ہنا آسکڈ اسٹوڈنٹس ٹو میک کہ مس ہنا نے طلبہ سے کیا بنانے کے لیے کہا. جو آپشنز ہیں وہ اے ہے کارڈ، بی ہے ماڈل، سی ہے پوسٹر اور ڈی ہے بکلیٹ. جیسا بھی ہم نے کویشچن اینڈ آنسرز میں دیکھا کہ پوسٹر بنانے کے لیے کہا گیا تھا تو اس کی جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے پوسٹر. نمبر 2 ہے کہ دا پوسٹر واز ڈسپلیڈ ان دا، یہاں پہ فل ان دی بلینکس ہے اور آپشن جو دیے گئے ہیں نمبر 1 ہے یا اے ہے بیڈ روم، بی ہے کلاس روم، سی ہے ڈرائنگ روم اور ڈی ہے اسٹاف روم. جی کون بتائے گا کہ کہاں پر وہ پوسٹر کو ڈسپلے کیا گیا تھا. جی اوکے، دا پوسٹر واز ڈسپلیڈ ان دا کلاس روم. وہ جو پوسٹر تھا وہ کلاس روم کے اندر ڈسپلے کیا گیا تھا. گڈ. تھرڈ ہے گڈ اسٹڈی ہیبٹس کین ہیلپ اس ٹو بیکم ڈیش اسٹوڈینٹس. آئی ریپیٹ کہ گڈ اسٹڈی ہیبٹس کین ہیلپ اس ٹو بیکم ڈیش اسٹوڈینٹس. جو آپشنز دیے ہیں اے میں ہے بیڈ، بی میں ہے ایوریج، سی میں ہے پور اور ڈی کے اندر ہے بیٹر. تو جو ہم نے ٹیکسٹ میں پڑھا تو اس کے حساب سے کہ یہ اسٹڈی ہیبٹس جو ہیں وہ دے ہیلپ اس ٹو بیکم بیٹر اسٹوڈینٹس. تو اس میں جو ڈی آپشن ہے وہ دیٹ از مور اپروپریٹ. نمبر 4 ہے کہ وی شوڈ میک اے ڈیش فار اسٹڈینگ. وی شوڈ میک اے ڈیش فار اسٹڈینگ. تو اس میں آپشنز ہیں اے ٹائم ٹیبل، بی چارٹ، سی کارڈ اور ڈی پوسٹر. جی کیا کہتے ہیں؟ جی میرے خیال کے مطابق جس کی اپروپریٹ ہے جو ٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے
جو اپروپریٹ اس کی اسٹیٹمنٹ بنتی ہے وہ ہے کہ وی شوڈ میک اے ٹائم ٹیبل فار اسٹڈنگ. تو اس میں اے آپشن جو ہے وہ زیادہ اپروپریٹ ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹیکسٹ. ایکسرسائز کی لینگویج فوکس کے اندر جو ہے وہ ووکیبلری بلڈنگ ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ریڈ دا گیون ورڈز ود دیئر میننگس. ورڈز دیے گئے ہیں, ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں اور ان کے میننگس دیے گئے ہیں. تو لیٹس ہیو اے لک آف اٹ. ٹائم ٹیبل جو ورڈ دیا گیا ہے جو کہ ناؤن ہے, تو ٹائم ٹیبل اس کا جو میننگ دیا گیا ہے وہ ہے پلانر. ٹائم ٹیبل مینس پلانر. سیلیبریٹ ورب ہے. سیلیبریٹ اس کے جو میننگ ہے ٹو ڈو سم تھنگ اسپیشل ٹو شو ہیپینس. کوئی خاص کام کیا جائے جس سے دوسرے لوگوں کو ہماری خوشی کا اندازہ ہو سکے. تھرڈ ہے ڈسپلے. ڈسپلے جو ہے وہ ورب ہے اور اس کے جو میننگ ہے ٹو شو, ٹو پورٹری اور ٹو میک سم تھنگ ویزیبل ٹو ادرس. ٹھیک ہے, تو ڈسپلے جو ہے اس کے جو سینونیم ہے وہ ہے شو. لاسٹ ہے اس میں کہ انوائٹ, اور انوائٹ جو ہے وہ بھی ورب ہے. اس کا مطلب ہے ٹو ریکویسٹ سم ون ٹو اٹینڈ این ایونٹ. کسی سے درخواست کرنا کہ وہ کسی جو بھی تہوار ہے یا کوئی پارٹی ہے اس میں شرکت کرے. تو یہ کچھ ورڈس ہے ڈیفیکلٹ جن کے میننگس یہاں پر دیے گئے ہیں. نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے پروناؤن. پروناؤن کی تین جو کیٹیگریز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. ایک ہے سبجیکٹو پروناؤن, دوسرا ہے آبجیکٹو پروناؤن اور تیسرا ہے پوزیسو پروناؤن. لیکن یہاں پر جو ہے ہم تھوڑا سا پہلے پروناؤن کا بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پروناؤن کیا ہے اور پاکستانی لوگوں کے لیے اس میں ڈیفیکلٹی کیا ہے یا کہاں پر غلطی عام حالات میں ہم لوگ کرتے ہیں. میری آبزرویشن ہے جس میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم پاکستانی لوگ جو ہیں پروناؤن کا استعمال بہت ہی زیادہ غلط کرتے ہیں, اور اس حوالے سے بہت ہی انکانشیس ہے کہ اس میں وہ ٹھیک استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک اردو میں جملہ ہے کہ امی نے کہا میں تمہیں جوتے سے ماروں گی. امی نے کہا کہ میں تمہیں جوتے سے ماروں گی. اب جب میں یہ سینٹینس اپنے پارٹیسپینٹ سے پوچھتا ہوں یا اساتذہ کرام سے جب کبھی کوئی ڈسکشن ہوتی ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے, تو سب جو ہے وہ اس بات پہ فوکس کرتے ہیں کہ جوتے سے نہیں ہے بلکہ یہ کرنا ہے کہ امی نے کہا کہ میں تمہیں جوتے ماروں گی. جوتے سے نہیں بلکہ جوتے ماروں گی. جبکہ اس کے اندر ایک کانسیپٹ جو ہے وہ کار فرما ہے اور جس کو ہم ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نریشن کہتے ہیں. جب ہم اس کو تحریری طور پر ٹھیک کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم کہیں کہ امی نے کہا کوما انورٹڈ کوما اسٹار میں تمہیں جوتے سے ماروں گی فل اسٹاپ اور انورٹڈ کوماز کلوز. لیکن جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو کے دوران ہمیں اس بات کا کہنا بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے اور سننے والے کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہے کہ ہم اس طرح کہیں کہ امی نے کہا کوما انورٹڈ کوما اسٹارٹ میں تمہیں جوتے سے ماروں گی فل اسٹاپ اور انورٹڈ کوماز کلوز. پھر اسی طرح ابو نے کہا کوما انورٹڈ کوما اسٹارٹ مجھے پانی کا ایک گلاس دو فل اسٹاپ اور انورٹڈ کوماز کلوز. بھائی نے کہا کوما انورٹڈ کوما اسٹارٹ میں بازار جا رہا ہوں اگر کچھ منگوانا ہے تو بتا دو فل اسٹاپ اور انورٹڈ کوماز کلوز. یہ ایک انتہائی ڈیفیکلٹ اور تکلیف دہ جو ہے وہ گفتگو کا ذریعہ بنے گا کہ اگر ہم اس طرح گفتگو کے اندر انورٹڈ کوما اسپیچ مارکس اور ان کو جو ہے وہ لگائیں. تو اس کا جو طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم اس سینٹینس کو گفتگو کے اندر یا بول چال میں اس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں کہ امی نے کہا کہ وہ مجھے جوتے سے ماریں گی. میں کو ہم نے چینج کر دیا وہ میں, اور تمہیں کو مجھے میں چینج کر دیا. اب یہاں پر جو بنیادی طور پر رول انوالو ہوا ہے وہ چینج آف پروناؤن ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہم پاکستانی لوگ جو ہیں وہ اکثر اوقات غلط کرتے ہیں, اور ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ادراک یا فہم بھی نہیں ہوتا کہ یہ یہاں پر پروناؤن کی کوئی تبدیلی ہونی چاہیے, اور جس کی وجہ سے ہمارے اکثر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نریشن سمجھنا بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے. تو پروناؤن کی جو ڈیفینیشن بنتی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ پروناؤن از اے ورڈ دیٹ از یوز انسٹیڈ آف اے ناؤن یا اٹ از اے ریپلیسمنٹ آف اے ناؤن. یہ کسی بھی نام کی جگہ پہ استعمال ہونے والا جو لفظ ہوتا ہے اسے ہم پروناؤن کہتے ہیں. یہ تو ہوگی اس کی ڈیفینیشن.
اب پروناؤن کے اندر نا 3 قسم کی جو ہے پروناؤن ہمارے پاس پائے جاتے ہیں. ایک ہے فرسٹ پرسن پروناؤن. اس کے بارے میں بھی جو ہے ہمارے اکثر جو اساتذہ کرام ہیں ان کے پاس بھی جو اپروپریٹ انفارمیشن ہے وہ نہیں ہے. تو اس میں ہمارے پاس فرسٹ پرسن پروناؤن ہے جس میں ہمارے پاس آئی اینڈ وی ہیں, اور اس کے استعمال کے لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہمیشہ یہ وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں. جیسے کہ امی اس وقت بول رہی تھیں تو انہوں نے اپنے لیے میں یا آئی کا لفظ استعمال کیا, بالکل ٹھیک تھا, لیکن بعد میں جب میں یہ بات اپنے بہن بھائیوں کو بتاتا ہوں تو وہاں پر اگر میں لگاؤں گا تو اس کا مطلب اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں تو وہ میں جو ہے مجھے ریفر کرے گا, میری طرف اشارہ کرے گا. تو فرسٹ پرسن پر ہمیشہ جو ہے وہ گفتگو کرنے والے لوگ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. آئی اور وی جو ہے یہ جو بھی بندہ بات کر رہا ہوگا وہ فرسٹ پرسن ہوگا اور وہ اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے, اور سیکنڈ پرسن پروناؤن میں ہمارے پاس صرف یو ہی ہے, اور یو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جو میری باتوں کو سن رہا ہے. جیسے اس وقت آپ میری بات سن رہے ہیں تو اف آئی کال یو آر یو دیئر, تو آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں, تو یو جو ہے وہ سننے والوں کے لیے یا لسنرز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. بولنا والا فرسٹ پرسن اور وہ اپنے لیے آئی یا وی میں سے استعمال کرے گا, اور سیکنڈ پرسن سننے والا ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم یو کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ پروناؤن ہے. اس میں ہم نمبرز کی قید نہیں ہے کہ ایک بندہ بھی یو ہے, 10 بھی یو ہے, 100 بھی یو ہے, مجمع بھی جو ہے وہ یو ہے. تو جو لوگ سن رہے ہوں گے وہ سیکنڈ پرسن پروناؤن میں آئیں گے اور ان کے لیے جو پروناؤن استعمال کیا جائے گا وہ یو ہے. اس کے بعد تھرڈ پرسن پروناؤن ہے جس میں ہی, شی, اٹ اور دے آتے ہیں. اس کے بارے میں بھی کنفیوژن پائی جاتی ہے گرامرز میں. وہ یہ ہے کہ وہ بندہ حاضر نہ ہو, وہاں پر موجود نہ ہو, تو اس کے لیے ہم تھرڈ پرسن استعمال کریں گے. تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ بندہ وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے کہ وہ بندہ وہاں پر موجود نہ ہو جہاں پر وہ گفتگو ہو رہی ہے. اس میں ایک چھوٹی سی ٹرمینالوجی میں اکثر اپنے جو طلبہ ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ٹاپک آف ڈسکشن, کہ وہ بندہ جو ہماری باتوں کا موضوع بن گیا ہے بے شک وہ وہاں پر موجود ہے یا بے شک وہ وہاں پر موجود نہیں ہے, اس کے لیے ہم جو پروناؤن استعمال کریں گے وہ تھرڈ پرسن کا ہے. ایک مرد ہے تو اس کے لیے ہی استعمال کریں گے, ایک عورت ہے تو اس کے لیے شی استعمال کریں گے. اسی طرح جانور یا بے جان چیزیں ہیں تو ان کے لیے اٹ کا پروناؤن استعمال کریں گے, اور ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے دے استعمال کریں گے. مثال کے طور پر میرے ساتھ میرے دوست ہیں اور میں آپ کے ساتھ ان کا تعارف کروا رہا ہوں, تو میں کہتا ہوں ملیے میرے دوست علیم سے. وہ ایک ملٹی نیشنل آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں, وہ کافی پڑھے لکھے ہیں. ان کے لیے جو ہے وہ ہی کا لفظ استعمال کیا جائے گا. جیسے میٹ مائی فرینڈ عبدالعلیم, ہی از ویل ایجوکیٹڈ اینڈ ہی ورکس ان این انٹرنیشنل آرگنائزیشن. تو یہاں پر وہ میرے ساتھ موجود ہیں اور میں ان کا آپ کو تعارف کروا رہا ہوں. اسی طرح کہ میں اپنے پیرنٹس کے بارے میں کہوں تو وہ یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہیں, تو ان کے لیے بھی میں دے کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں. تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہونے ضروری ہیں یا وہ وہاں پر موجود ہونے ضروری نہیں ہیں. تو ہمارا جو اس وقت ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ سبجیکٹو پروناؤن, آبجیکٹو پروناؤن اور پوزیسو پروناؤن کے بارے میں بات کی جائے. آتے ہیں ہم اس کی طرف. سبجیکٹو پروناؤن کو پرسنل پروناؤن یا نامینیٹو پروناؤن بھی کہا جاتا ہے. مختلف سے نام ہیں, لیکن سبجیکٹو پروناؤن سمجھنا قدر آسان ہوتا ہے. اور میں نے ابھی جتنے بھی پروناؤن جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں, فرسٹ پرسن آئی وی, سیکنڈ پرسن یو, اور تھرڈ پرسن میں ہی, شی, اٹ اور دے, یہ سارے کے سارے سبجیکٹو پروناؤن ہیں. ان کو ہم سبجیکٹو پروناؤن کیوں کہتے ہیں؟ ان کو سبجیکٹو پروناؤن ان کے نام کی وجہ سے کہا جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ جب ہم سینٹینس بناتے ہیں تو سینٹینس میں سبجیکٹ, ورب اور آبجیکٹ ہوتا ہے, اور ایسے تمام پروناؤن جو سبجیکٹ والے کالم میں آئیں گے ان کو ہم ہمیشہ سبجیکٹو پروناؤن کہیں گے. اور اسی طرح وہ پروناؤن جو ہمیشہ آبجیکٹ والے کالم میں آتے ہیں انہیں ہم آبجیکٹو پروناؤن کہیں گے. ایک ایگزامپل کے ذریعے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے ایک سینٹینس ہے کہ شی کالز می. اب یہاں پر شی جو ہے وہ سبجیکٹو پروناؤن ہے کیونکہ وہ سبجیکٹ والی جگہ پر آیا ہے, اور می جو ہے وہ آبجیکٹو پروناؤن ہے کیونکہ وہ آبجیکٹ کی جگہ پر آیا ہے. اگر اسی سینٹینس کو میں پیسو میں کنورٹ کر دوں تو یہ سینٹینس بنے گا کہ آئی ایم کالڈ بائی ہر. اب یہاں پر تھوڑا سا غور کریں, می جو تھا وہ آئی میں کیوں کنورٹ کیا گیا, یا اس نے آئی میں کی جو ہے وہ فارم کیوں اختیار کی. ریزن صرف یہ ہے کہ می جب سبجیکٹ والی جگہ پر آیا
تو وہاں پر پھر ہم آبجیکٹیو فارم نہیں لگا سکتے تھے، تو اس وجہ سے ہم نے می کی جو سبجیکٹیو فارم تھی اس کو استعمال کیا. اسی طرح آئی ایم کالڈ بائی ہر، تو شی جو تھا وہ ہر میں تبدیل ہو گیا. ریزن صرف اتنی تھی کہ شی جو تھا وہ سبجیکٹیو تھا، لیکن جب وہ آبجیکٹ والی جگہ پر گیا تو لازمی امر تھا کہ ہم وہاں پر آبجیکٹیو فارم جو ہے وہ استعمال کرتے. یہی کانسیپٹ یہاں پر آپ کی گرامر بک اس ٹیکسٹ بک میں پیج نمبر 84 پر دیا گیا ہے کہ ریڈ دا گیون سینٹینسز اینڈ نوٹس دا یوز آف پروناؤنس. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہاں پر یہ بطور سبجیکٹ استعمال ہوا ہے یا بطور آبجیکٹ استعمال ہوا ہے پروناؤن. پہلا سینٹینس ہے کہ آئی لو اللہ سبحانہ تعالی. تو یہاں پر بتائیے گا کہ آئی جو ہے وہ سبجیکٹیو ہے یا آبجیکٹیو ہے. یقینی بات ہے کیونکہ یہ سینٹینس کے شروع میں ہے اور سینٹینس کی شروعات جو ہے وہ سبجیکٹ سے ہوتی ہیں، تو یہاں پر آئی جو ہے وہ سبجیکٹیو پروناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے. اللہ لوز می، پہلے تھا آئی لو اللہ سبحانہ و تعالی، اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی لوز می. اب یہاں پر بتائیے گا کہ می جو ہے وہ سبجیکٹیو پروناؤن ہے یا آبجیکٹیو پروناؤن. فار شور یہ آبجیکٹیو پروناؤن ہے کیونکہ اس سینٹینس میں یہ آبجیکٹ کی جگہ پر استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے اسے ہم آبجیکٹیو پروناؤن کہیں گے. آئی ہوپ سو کہ یہ آئیڈیا کلیئر ہے کہ سبجیکٹیو پروناؤن کیا ہوتے ہیں اور آبجیکٹیو پروناؤن کیا ہوتے ہیں. میں ذرا کوئکلی یہ ریڈ آؤٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. وی اسٹڈی ٹوگیدر. اب یہاں پر نوٹس کریں کہ وی جو ہے ایٹ دا بگننگ آف اے سینٹینس آیا تو الٹیمیٹلی یہ سبجیکٹ والی جگہ پر ہے اور اسے ہم سبجیکٹیو پروناؤن کہیں گے. کم اسٹڈی ود اس. اب یہاں پہ کم اسٹڈی ود اس، اس جو ہے وہ آبجیکٹ کی جگہ پر بالکل اینڈ پہ لگا ہے، اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ کی جگہ پر ہے اور یہ اس جو ہے وہ آبجیکٹیو فارم ہے، جیسے وی آور اینڈ اس. یو لائک علی، یو لائک علی ایٹ دا بگننگ آف اے سینٹینس، تو یہ سینٹینس جو ہے سبجیکٹ سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے ہم کہیں گے کہ یو جو ہے بطور سبجیکٹیو پروناؤن استعمال کیا گیا ہے. علی لائکس یو، پہلے یہ تھا کہ تم علی کو پسند کرتے ہو، اب یہ ہے علی لائکس یو. اب یہاں پر دیکھیں یو جو ہے وہ اینڈ پہ چلا گیا ہے، علی جو ہے جو اینڈ پہ تھا وہ پہلے آ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی نے سبجیکٹ والی جگہ لے لی اور جو یو تھا اس نے آبجیکٹ والی جگہ یہاں پر آکوپائی کر لی. تو یو جو ہے وہ یہاں پر آبجیکٹیو کیس کے طور پر یہاں پہ استعمال ہوا ہے آبجیکٹیو پروناؤن. ہی از مائی کلاس میٹ. ایک دفعہ پھر ہی سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور کسی بھی سینٹینس کی بگننگ جو ہے وہ سبجیکٹ سے ہوتی ہے، تو یہاں پر ہی جو ہے وہ بطور کیا ہے سبجیکٹیو پروناؤن استعمال ہوا ہے. ہی کی جو آبجیکٹیو فارم ہے وہ ہمارے پاس ہم ہے، تو آئی پلے ود ہم. اب یہاں پر نوٹس کریں تو آئی جو ہے وہ سبجیکٹیو پروناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے اور ہم جو ہے وہ آبجیکٹیو پروناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. شی از مائی بیسٹ فرینڈ. شی ایٹ دا بگننگ آف اے سینٹینس اور سبجیکٹیو پروناؤن کے طور پر یہاں پر استعمال کیا گیا ہے اور ہر جو ہے اس کی آبجیکٹیو فارم ہے، تو آئی لو ہر. آئی پھر ایک دفعہ سبجیکٹیو پروناؤن ہے اور ہر جو ہے وہ آبجیکٹیو پلیس پر ہے، وہ آبجیکٹیو پروناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح اٹ از اے کلرفل ڈریس. اس میں اٹ جو ہے وہ عمومی طور پر جانوروں بے جان چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ اٹ از اے کلرفل ڈریس، تو ڈریس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اٹ جو ہے ایٹ دا بگننگ آف اے سینٹینس اور سینٹینس شروع ہوتا ہے سبجیکٹ سے، تو کیا ہے کہ اٹ جو ہے وہ سبجیکٹیو پروناؤن کے طور پر یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. اٹ کی جو آبجیکٹیو فارم ہے وہ بھی اٹ ہی ہے، تو مہا لائکس اٹ. مہا سبجیکٹیو سبجیکٹ کی جگہ پر ہے تو وہ سبجیکٹ ہو گیا اور اٹ جو ہے وہ آبجیکٹ کی جگہ پر ہے، تو اس وجہ سے یہ آبجیکٹیو پروناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. دے گو ٹو دا پارک. دے ایٹ دا بگننگ آف اے سینٹینس اور سینٹینس پھر سبجیکٹ سے اسٹارٹ ہوتا ہے، تو دے جو ہے وہ سبجیکٹیو پروناؤن ہے اور جو دے کی آبجیکٹیو ہے وہ کیا ہے کہ دے دیئر اینڈ دیم. تو دیم اس کا جو ہے وہ آبجیکٹیو پروناؤن ہے، اس کے آبجیکٹیو کیس ہے. تو علی آلسو گوز ود دیم. اب دیم اگر دیکھیں تو یہاں پہ سینٹینس کے اینڈ پہ ہے اور سینٹینس کے اینڈ پہ ہونے کا مطلب آبجیکٹ پہ اینڈ ہوتا ہے، تو یہاں پر دیم جو ہے وہ آبجیکٹیو پروناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے.
سبجیکٹو پروناؤن وہ ہوتے ہیں جو سبجیکٹ والی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، اور آبجیکٹو وہ ہوتے ہیں جو آبجیکٹ کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. تیسری جو کیٹیگری اس کے ہم نے جو ہے وہ دیکھنی ہے وہ ہے پوزیسو پروناؤن. کو بتا سکتے ہیں کہ پوزیسو کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ پوزیشن یا پوزیسو کا مطلب کیا ہے؟ اکثر اوقات یہ لڑکیوں کے لیے یا خواتین کے لیے کہا جاتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ بڑی پوزیسو ہوتی ہیں، ہر چیز کو اپنی چیز سمجھتی ہیں، اپنی چیزوں کو سنبھال کر رکھتی ہیں. تو پوزیسو کا مطلب ملکیت کا اظہار ہے، ملکیت کا شو کرنا. تو ایسے تمام پروناؤن جو کسی شخص کی کسی چیز پر اونرشپ کو ظاہر کرتے ہیں وہ پوزیسو پروناؤن کہلاتے ہیں. اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ a possessive pronoun is a word that replaces a noun and shows ownership or possession. جو کسی شخص کی ملکیت کسی چیز کے اوپر ظاہر کرے وہ پروناؤن جو ہیں وہ possessive pronoun کہلاتے ہیں. It tells you who something belongs to. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون سی چیز کس کی ملکیت میں ہے. Unlike possessive adjectives like my, your and his. اچھا، دا مین پوزیسو پروناؤنس کون سے ہیں؟ آئی کا مائن ہے، اور مائی بھی اس کا پوزیسو پروناؤن ہے. یو کا جو ہے یورز پوزیسو پروناؤن ہے. ہی کا ہز پوزیسو پروناؤن ہے. شی کا ہرز. اسی طرح وی کا آورز اور دے کا دیئرز ہے. اب ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا استعمال کیسے ہے. یہاں پر ایکسرسائز میں پیج نمبر 85 کے اوپر کچھ سینٹینسز دیے گئے ہیں اور کہا یہ گیا ہے کہ ریڈ دا فالوئنگ سینٹینسز ود دا ہائیلائٹڈ پوزیسو پروناؤنس. اس میں پروناؤن جو ہے پوزیسو پروناؤن یوز کیے گئے ہیں، تو کہا گیا ہے کہ ان کو پڑھیں اور نوٹس کریں. دیٹ بلو کار از مائن. اب یہاں پر اگر دیکھیں تو مائن جو ہے وہ آئی کی پوزیسو فارم ہے، پوزیسو کیس ہے. تو مائن جو ہے وہ یہاں پر پوزیشن کو شو کر رہا ہے کہ یہ جو بلو کار ہے وہ کس کی ہے؟ وہ میری ہے. I found a forgotten lunch box. I think it might be yours. اب یہاں پر اگر دیکھیں تو yours جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ مالک اس ٹفن کا یا اس لنچ باکس کا کون ہے؟ وہ تم ہو اس کے مالک. I found a forgotten lunch box. I think it might be yours. That lunch box belongs to you. He looked everywhere for his book, but then realized the one on the table was his. اب یہاں پر کیا ہے کہ وہ کتاب جو میز پر تھی وہ کس کی ملکیت میں تھی؟ اس ایک مرد کی ملکیت میں تھی. The book belongs to him. تو یہ his جو ہے ایز اے possessive pronoun یہاں پر استعمال ہوا ہے. She brought her own umbrella because she knew the other one wasn't hers. تو امبریلا کس کی ملکیت میں ہے؟ اس ایک خاتون کی ملکیت میں ہے. The other umbrella does not belong to her. کہ جو دوسری امبریلا تھی وہ اس کی نہیں تھی، اس لیے وہ خود اپنی امبریلا لے کر آئی. اسی طرح our team played well but the victory was ultimately theirs. اب یہاں پر theirs دیکھیں تو یہ وکٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ وکٹری کن کی تھی؟ ان لوگوں کی تھی. the victory belonged to the other team. اس کا مطلب یا مفہوم یہ ہے. this house is big but the garden is ours. this house is big but the garden is ours. it means the garden belongs to us. یہ ہماری ملکیت کے اندر ہے. آج کا لیکچر جو ہے وہ ہم یہاں پر اس کو سٹاپ کرتے ہیں، اور جو ریمیننگ ایکسرسائز ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.